لیکن سر وہ جس طرح ایک دور میں پی ٹی وی پر چلا کرتا تھا وہ انتظار فرمائیے، تو اب سر فی الحال تو انتظار فرمائیے کہ جب تک وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اسی بحث میں ہیں کہ اب 3 دفعہ وزیراعظم رہنے کے بعد وہ 4تھی دفعہ وزیراعظم بننے آ رہے ہیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب فواد چودھری صاحب نے جو اس وقت معاشی حالت ہے اس پر یہ کہا کہ جی چونکہ نون لیگ کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، میاں صاحب معیشت کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں، تو ابھی وہ آئے نہیں اور ڈالر دوبارہ اوپر جانے لگ گیا ہے، تو کیا اب یہ فواد چودھری صاحب سابق وزیر اطلاعات ہیں، اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کا یہ کہنا درست ہے کہ کہیں انویسٹرز پھر پریشان ہو گئے کہ پھر وہی ساکھدار فیصلہ تو نظر آ رہا ہے لوگوں کو جو ہم نے شروع میں پروگرام کے آدھا گھنٹہ بات کی ہے، اس کے قانونی پہلو بھی لیے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہر طرح سے، ہر طرف سے، ہر ادارے کی طرف سے کہ جی اب میاں صاحب ہی ہوں گے، تو وہی ساکھدار صاحب ہوں گے، تو اب یہ خوف آ رہا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ ڈالر نے اونچی اڑان بھر لی پھر۔ اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ واقعی فیصلہ ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، یہ ہم قیاس آرائی کر رہے ہیں ہم نا، لیکن لوگوں کے اندیشے ہیں، یہ اندیشہ ہے، یہ بہت سارے پاکستانیوں کے دلوں میں اندیشہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ جو 20ویں صدی میں لوگ مسئلہ ہوا کرتے تھے، پارٹ آف دا پرابلم یا بلکہ کور پرابلم ہوا کرتے تھے، ان کو بطور سلوشن اگر 21 سینچری پاکستان، 21ویں صدی کے پاکستان پہ مینیپولیٹ کر کے مسلط کیا جاتا ہے عوام کی طاقت سے نہیں، تو پھر اس ملک کو خاکم بدہ نقصان ہوگا۔ تو یہ جو اندیشہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں مارکیٹ جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یو بائی آن مطلب ہے ریومر اور یو سیل آن نیوز، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نیوز آتی ہے اس کے اوپر آپ پھر لکویڈیٹ، یہاں پہ لوگوں کے اندیشے اگر یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اگر جیسا اندیشہ ہے کہ جی ان کے پاس طاقت بھی ہوگی اور پھر وہی ڈار صاحب کی ڈار اکنامکس اس ملک میں چل رہی ہوگی، اور یہاں پہ ایک مطلب ہے کہ وہ ایک سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی جو جڑیں ہیں وہ سارے صوبوں میں ملک کے تمام یونٹس میں نہیں ہیں، وہ ایک پنجاب اسپیسیفک جماعت ہے، پنجاب کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بطور قومی رہنما مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا، قومی رہنما وہ ہوتا ہے کہ جس کی فالوئنگ ریگارڈلیس آف ایتھنیسٹی کراچی تک خیبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ملک کو جوڑ سکے، سیاسی جماعت کا بھی یہ کام ہوتا ہے۔ بلکہ اگر فرض کریں کوئی اگلے ریفارمز ہوں جو ہم بات کر رہے تھے، تو وہ ریفارم یہ ہونے چاہیے کہ جی اسی پارٹی کو رجسٹر کیا جائے گا جو چاروں صوبوں یا تمام یونٹس میں کم از کم 25% نشستوں پہ اپنے اراکین کھڑی کر سکے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ قومی جماعت نہیں ہے، تو یہاں پر تو اس پیمانے پہ تو کچھ ہی جماعتیں آئیں گی، اور یہ اچھا بھی ہوگا، ہونا بھی یہ چاہیے تاکہ قومی یکجہتی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو وہی میں کہوں گا نا، ہم شخصیتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جی جو فواد چودھری صاحب نے جملہ کہا بڑا مزے کا ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ براڈر ایشو صرف ایک ہے کہ ہم جب تک اصول نہیں وضع کریں گے، اصول آپ ایک بار وضع کر لیں، ریاست کو اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ملک کو سسٹینیبل بنانا ہے، اور وہ سسٹینیبل ہم کیسے بنائیں گے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں کوئی قوانین پہ چلیں۔ جی سر، جو معاشی پہلو ہے اگر اس کی بات کریں، پی آئی اے بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اب کہانی پی آئی کی ختم ہو گئی، اور روز فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہے ہیں، اتنا بڑا ادارہ بالکل بیٹھ گیا ہے، باقی اداروں کا بھی یہ حال ہے، تو اب کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آرمی چیف کی طرف سے انیشیٹو ہوا، اس کو شہباز شریف صاحب نے سراہا، ایس آئی ایف سی ہم دیکھتے ہیں، لیکن کیا جو بھی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے یا آنے والا ہے، ابھی نگران سیٹ اپ کی بات کریں تو خورشید شاہ صاحب تو کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہے نون لیگ کی، 7 لوگ ان کے یہاں پر بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ درخواست بھی منظور کر رہا ہے کہ اچھا اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی انہی کے لوگ ہیں، تو کیا یہ جو ہم ڈالر کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہا ہے، پھر خدشات ہیں کہ دوبارہ پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، یہ کس طرح سے ختم ہو سکیں گے؟ اس میں ابھی کور کمانڈر اجلاس میں بھی بات ہوئی کہ جی جو بھی حکومت ہوگی اس کو بھرپور سپورٹ دی جائے گی معاشی بہتری کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، جو بھی غیر قانونی کام ہیں، چاہے اسمگلنگ ہے، دیگر ہے، ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے، تو ادھر سے بھرپور سپورٹ ہے، لیکن یہاں جو ہم پولیٹیکل مینوورنگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو سیکنڈ کر رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، یا یہ اس کو خراب کر دے گی؟ دیکھیں جو کور کمانڈر کانفرنس میں جو بھی سگنلنگ کی گئی وہ تو بڑی مثبت ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ فوج یہی کر سکتی ہے نا کہ حکومت وقت تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو میں انہوں نے کیا، انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے اس میں کیا، لیکن اصل جو کام کرنا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جن کا یہ کام ہے کہ جس کو معیشت کو چلانا ہے، جس کو سیاست کو چلانا ہے، جس کو گورننس کو دیکھنا ہے۔ اگر وہاں پر نیتوں میں کھوٹ ہوگا، وہاں پہ ایسے لوگ آ رہے ہوں گے کہ جن کا ایک بہت بڑا ماضی ہے اور لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا ڈیلیما یہی ہے، آپ مطلب ہے کہ ڈالر ظاہر ہے کہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ فلکچویٹ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی پرواز ہو،
بعض اوقات مارکیٹ سیلف کریکٹ کرتی ہے، کریکشن کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ 2 روپے کی جو آج ہوا ہے میرے خیال میں 2-2.5 روپے کا، کتنے روپے کا، 3 روپے، تو وہ ہو سکتا ہے سیلف کریکشن 3 روپے کا، جی 3 روپے کا ہوا ہے، تو وہ کریکٹ کری اور دوبارہ ایک اسٹیبلائز ہو جائے. مطلب روپے کی موومنٹ انپریڈکٹیبل یہ ہوتی ہے کہ جی روز 5 روپے 6 روپے گر رہا ہے، 2 روپے گر رہا ہے اور مسلسل گرے جا رہے ہیں. تو اس میں نہ امپورٹر اپنا کوئی وہ پلان کر سکتا ہے، نہ ایکسپورٹر اپنا کوئی کر سکتا ہے. ہم اور آپ، ہم سب کے دل ارستے رہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ اس بینڈ میں 40 پیسے اوپر ہو گیا، 1 روپیہ گر گیا، بس یہ چلے گا. لیکن جو آپ نے بڑی اچھی بات کی اسامہ، کہ اصل مسئلہ ہے کہ جی ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی. اصل مسئلہ ہے مگر پھر تو ہر چیز کے پیچھے ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل، کہ جی ہمارے جو کہتے ہیں نا کتنے 28 ملین بچے کی بات ہو رہی ہے جو اسکول سے باہر ہیں. آپ کو تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا ہے، آپ کو لاس میں چلنے والے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنی. تو پورا ایک کام ہے، پورے ملک کو بدلنا ہے. تو یہ کیا بدلنے والے چہرے ہیں جن کو جو ابھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 40 سال سے ماشاءاللہ سیاست میں، تو ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا اور یہ کیا نیا کر لیں گے. مطلب اصل ہے پاکستان کو، جو بلاول صاحب نے کہا نا ہمیں 2023 کا پاکستان چاہیے، مطلب ہے ہم پرانے فارمولے پہ نہیں چل سکتے، ہمیں 21ویں صدی کا فارمولا چاہیے. اور وہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، وہ دور جو ہے وہ مطلب ہے ان لیڈرز کا نہیں ہے کہ جو مطلب ہے اپنی اننگز کھیل چکے. اور اب مطلب ہے دیکھیں کوئی تو وجہ نہیں کہ آرمی چیف کی بھی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، کوپریٹ میں بھی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سیاستدان کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ مطلب ہے 75 72 74 سال کے ہو گئے، مطلب ہے ٹھیک ہے کوئی آپ قانون سازی کریں نا کہ 2 بار سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بنتے. مشرف صاحب نے بڑی اچھی کی تھی یہ قانون سازی کے 2 بار سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں الیکشن ہونا چاہیے، اس میں شرط ہونی چاہیے، کوئی تاحیات نہیں ہوگا اس میں. آپ کو ہر 2 سال 3 سال بعد الیکشن کرانے اور وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا وہ شخص. یہ انڈین نیشنل کانگریس نے یہ کام کیا ہے. وہ انہوں نے اب سے جب سے بنی ہے 65 ان کے جو ہیں صدر بدل چکے ہیں. آلریڈی مسلم لیگ کیا کرتی تھی، قائد اعظم کو کہا گیا تھا جو کام ہم پری پارٹیشن ڈیز میں کرتے تھے ہم آج نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے کہ جن کا کوئی جمہوریت سے، جمہور سے، عوام سے لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ وہ اشراف ہے جو پیراسائٹ ہے، جو عوام کا خون نچوڑ رہی ہے اور آپ اس کا پرائز دے رہے ہیں. تو یہ اولڈ فارمولا، وہی لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر مضبوط مستحکم پاکستان کی تعمیر نہیں کر سکتے. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے، ہمیں نئی سوچ بھی چاہیے اور ہمیں ایماندار اور نسبتاً ینگ نوجوان قیادت بھی چاہیے. اب وہ دیکھیں وہ جو آپ نے جملہ کا انصاف فرماتے رہے تو مطلب ہے کچھ ہمیں جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہوگا. جی بالکل صحیح. اور یہی بنیادیں ہیں جن کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہم جس کو ڈالر کا کہتے ہیں جی مہنگائی، اور یہ تبھی ٹھیک ہو سکیں گی جب چیزوں کی بنیاد ٹھیک ہوگی جن پر ریاست کھڑی ہوتی ہے، ورنہ ڈگمگاتے ہی رہیں گے ہم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.